میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم و بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا خوب عرض کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہموطن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہموطن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت کے معمول کے مطابق درود پاک کی فضیلت کہیے یا اسے وعید کہیے، آپ نے وہ بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک شکاری نے جال بچھایا ہرنی کے لیے، اور ہرنی اس میں پھنس گئی، اور وہ ہرنی رسول اللہ سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیجیے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹوں گی، واپس آؤں گی۔ حالانکہ کوئی ایک مرتبہ جال میں سے نکل کر واپس لوٹتا نہیں، مگر وہ ہرنی کہتی ہے، یہ واقعہ سنا ہے نا آپ نے، کافی مرتبہ سنا ہے، تو وہ ہرنی رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے وہ سنیں۔ وہ ہرنی کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں سے آزاد کر دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت مانگتی ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر انہیں دودھ پلا کر واپس لوٹوں گی یہاں پر۔ پھر وہ ہرنی کہتی ہے، یا رسول اللہ اگر میں نہ لوٹوں تو مجھ پر ایسی لعنت برسے جو لعنت آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑھنے والے پر برستی ہو۔ تو میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جب بھی موقع ملے اٹھتے بیٹھتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھتے رہیے، اور جب بھی علماء اہل سنت کے خطابات ہو، چاہے یوٹیوب پہ سنیں، چاہے آپ لائیو میں سنیں، یا چاہے ناشری سنیں، جب بھی رسول اللہ کا نام پاک آئے، کوئی کہے یا رسول اللہ، زور سے پڑھو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مدنی مصطفیٰ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب بھی سرکار کا نام پاک سنو تو کم سے کم یہ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النور الانوار و سرج الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، لمبی چوڑی تمہید نہ باندھتے ہوئے ڈائریکٹ ہم گفتگو شروع کر دیں، کیونکہ باتیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے، اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری نظر انشاءاللہ گھڑی پر ہی رہے گی، اور کوشش ہوگی کہ جو وقت لکھا گیا تھا اس وقت پر اجتماع مکمل ہو جائے۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، الحمدللہ آج آپ اور ہم یہاں پر ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت سید محمد سراج الدین المعروف سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی کا مختصر سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
سرکار شاہ عالم اور سرکار قطب عالم کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حاضرین مجلس کے صدقے میں ان بزرگوں کے وسیلے سے تمام کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کا نام پاک سید سراج الدین محمد بن برہان الدین المعروف شاہ عالم شفیع مصطفیٰ سہروردی احمد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ 17 ذی القعدہ 817 ہجری بمطابق 27 جنوری 1715 عیسوی سن سنیچر کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے 63 سال کی عمر شریف پائی، 63 ایئرس۔ آج 2023 میں آپ کو دنیا سے وصال کیے ہوئے 548 سال ہو چکے ہیں۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہداء یوم اس طریقے سے آپ نے کبھی بیان نہیں سنے ہوتے تو کبھی کبھی بورنگ لگتا ہے، مگر جو باتیں سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے میں لایا ہوں، ایسی باتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ آپ نے سرکار شاہ عالم کی زندگی کے حالات تو اگر کبھی سنے ہو تو سنے ہوں گے، مگر جو باتیں آج میں آپ کے سامنے لایا ہوں مختصر سی ایسی باتیں ہیں، چنندہ باتیں کہ آپ نے انشاءاللہ کبھی نہیں سنی ہوگی۔ غور سے سننے کا انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آگے چل کر۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حسینی بخاری سید ہیں۔ آپ کا شجر نسب سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا اصل نام محمد ہے۔ اب آپ کا نام سراج الدین کیسے ہوا؟ جب نام محمد ہے تو سراج الدین نام کیسے ہوا؟ سراج کا معنی ہوتا ہے آفتاب، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کہا ہے۔ تو سراج کا معنی ہوتا ہے آفتاب، روشنی، چراغ۔ جو کہ آپ نے دین کی بڑی خدمت کی اور آپ بہت بڑے خطیب بھی تھے، فصیح اللسان خطیب تھے آپ۔ آگے آئے گا یہ آپ کو خط کتابت کے تعلق سے۔ تو لوگوں نے آپ کو یہ لقب دے دیا سراج الدین، دین کا چراغ، دین کا آفتاب، دین کی روشنی۔ اس دن سے لوگوں نے آپ کو سراج الدین کہنا شروع کیا اور آپ اسی نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ اب آپ کو شاہ عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ شاہ کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ اب اس نام کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے وہ سنیے کہ ریحانۃ الابرار میں آپ کے خلیفہ لکھتے ہیں کہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات سوئے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا محمد تم شاہ عالم ہو، تم شاہ عالم ہو۔ صبح آپ کی آنکھ کھلی تہجد کے وقت، خواب یاد آیا، کہا الحمدللہ رب العالمین اور مسکرائے، مگر آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میرے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ اپنی ولایت چھپاتے ہیں، چھپاتے نہیں، ولایت چھپاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کسی کو کہا نہیں کہ مجھے رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے مجھے یہ لقب دیا شاہ عالم۔ آپ خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر رات کو سوئے، پھر رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا بیٹا محمد تم شاہ عالم ہو، تم شاہ عالم ہو۔ پھر آپ کھلی تہجد کے وقت پھر کہا الحمدللہ رب العالمین اور مسکرائے، پھر بھی خاموش رہے۔ تیسرے دن جب رات کو سوئے تو آپ کے جد کریم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا نانا جان نے کہا تم شاہ عالم ہو، بھلے ہی تم یہ بات چھپاؤ مگر لوگوں کی زبان پر تمہارا یہ نام جاری ہو جائے گا کہ تم شاہ عالم ہو، کہ تم شاہ عالم ہو۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء صبح پھر اٹھے، خواب یاد آیا، کہا جد اعلیٰ خواب میں آئے تھے، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کسی نے آ کر کہا کہ حضور آپ کو آپ کے والد صاحب بلا رہے ہیں، سرکار قطب عالم بلا رہے ہیں، آپ اپنے والد صاحب کی خدمت میں پہنچے۔
سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، اس وقت آپ کی عمر شریف، سرکار شاہ عالم کی عمر شریف 19 سال تھا جب یہ آپ کو لقب ملا۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار قطب عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ٹوکری آپ کو عطا فرمائی اور کہا کہ شیخ بارک اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو فلاں فلاں علاقے میں رہتے ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ اور انہیں یہ ہدیہ پیش کر کے آؤ، انہیں یہ تحفہ پیش کر کے آؤ۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان اور شیخ بارک اللہ، آپ دیکھیں سرکار شاہ عالم آپ سہروردی ہیں، آپ سہروردی ہیں، اور شیخ بارک اللہ آپ چشتی سلسلے کے ہیں۔ تو ایک سہروردی بزرگ چشتی بزرگ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر بھیج رہا ہے کہ جاؤ ان کو تحفہ دے کر آؤ۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تحفہ لے کر شیخ بارک اللہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ شیخ بارک اللہ اس وقت اپنے گھر کی دیوار کی اپنے ہاتھوں سے مرمت کر رہے تھے۔ یہ اللہ والوں کا عالم، یہ اللہ والوں کا عالم کہ اپنا کام اپنے مریدوں کے سپرد نہیں کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، بلکہ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا تو میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی پر قربان کہ میرے مصطفیٰ نے تو اپنی نالین بھی اپنے ہاتھوں سے سی، اپنی نالین بھی سرکار نے اپنے ہاتھوں سے سی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی شیخ بارک اللہ دیوار مرمت کر رہے تھے، جیسے ہی سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، شیخ بارک اللہ نے جب دیکھا فوراً پکار اٹھے، شاہ عالم آؤ، شاہ عالم آؤ، تشریف لاؤ۔ سرکار شاہ عالم تعجب میں پڑ گئے، اللہ اکبر۔ شیخ بارک اللہ کہتے ہیں شاہ عالم تعجب کرنے کی بات نہیں، جو خواب تمہیں بتایا گیا اور تمہیں کہا گیا خواب کے اندر کہ تم شاہ عالم ہو، اسی طرح ہر ولی کی زبان پر، ہر ولی کے خواب میں مولا علی تشریف لائے اور ہر ولی کی زبان پر تمہارا نام بتا دیا گیا ہے کہ تم شاہ عالم ہو، تم شاہ عالم ہو۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائی ہو، اس وقت آپ کے گھر میں ہنڈیاں پک رہی تھی۔ پہلے کے زمانے میں مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، ہنڈیاں پک رہی تھی، اوپر سے ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا ہنڈیاں اٹھاؤ اور ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے ساتھ چلتے رہنا، اور ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں ہر طرف در و دیوار سے بھی تمہیں شاہ عالم شاہ عالم شاہ عالم آواز آنے لگے، تو یہ ہنڈیاں ان کے سپرد کر دینا، یہ ہنڈیاں ان کے سپرد کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ کے جو خادم تھے وہ ہنڈیاں انہوں نے سر پر اٹھائی، پکی ہوئی ہنڈیاں سر پر اٹھائی اور سرکار شاہ عالم کے ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے سرکار شاہ عالم شیخ بارک اللہ کے خادم کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں آج 3 دروازہ ہے، جہاں آج 3 دروازہ ہے، اور 3 دروازہ کی در و دیوار سے اور ہر جگہ سے جب یہ آواز آنے لگی یا شاہ عالم یا شاہ عالم یا شاہ عالم، تو وہ خادم کہنے لگا کہ حضور اب تو مجھے ہر جگہ سے یا شاہ عالم کی آواز آنے لگی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہنڈیاں مجھے دے دو۔ وہ ہنڈیاں آپ کے سپرد کر کے وہاں سے چلا گیا۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پکی ہوئی ہنڈیاں میں سے جتنا کھانا تھا سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور پھر سے اپنے مکان پر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار قطب عالم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا ہنڈیاں غریبوں کو کھلا دی۔ کیا کہا؟ ہنڈیاں غریبوں کو کھلا دی۔ کہا ہاں والد بزرگوار ہنڈیاں غریبوں کو کھلا دی۔ کہا جانتے ہو وہ ہنڈیاں کیا تھی؟ جانتے ہو شیخ بارک اللہ کی بارگاہ سے تمہیں وہ ہنڈیاں کی شکل میں کیا ملا تھا؟ کہا نہیں حضور کیا ملا تھا؟ سرکار قطب عالم کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں گجرات کی سرداری کی روحانی سند عطا کی گئی، تمہیں گجرات کی سرداری کی روحانی سند عطا کی گئی تھی، یعنی گجرات کی شہنشاہی تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں اور سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے پیچھے سہروردی کیوں لگتا ہے؟ آپ کو اس لیے سہروردی کہا جاتا ہے کہ آپ کے خاندان میں سہروردیہ سلسلے کو بہت پھیلایا، چونکہ آپ کے جو بڑے ہیں جو بخارا سے پاکستان تشریف لائے،
حضرت سید جلال الدین بخاری سرخپوش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پاکستان میں اونچ شریف کو آباد کیا۔ اس وقت کا بھارت اکھنڈ بھارت تھا، اکھنڈ بھارت میں آپ تشریف لائے، اونچ شریف پاکستان کے حصے میں چلا گیا بعد میں، مگر آپ اونچ شریف تشریف لائے تو حضرت سید جلال الدین بخاری سرخپوش رحمت اللہ تعالی علیہ بخارا سے اکھنڈ بھارت میں تشریف لائے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے آپ نے فیض پایا، اور چونکہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ سہروردی ہے، اس لیے سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے پیچھے بھی سہروردی لگتا ہے۔ اور آپ کو احمد آبادی کیوں کہا جاتا ہے؟ احمد آبادی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا مسکن احمد آباد بنا اور یہیں پر آپ رہے، اور آج یہی احمد آباد شریف ہی میں آپ کا مزار پرانوار موجود ہے۔ اب یہاں پر رک کر احمد آباد کے تعلق سے بھی ایک بات سماعت کر لیجیے۔ یاد رکھیں، حقیقی پروناؤنسیشن جو ہے وہ احمد آباد نہیں ہے بلکہ احمد آباد ہے۔ اصل پروناؤنسیشن احمد آباد ہے۔ اب اس کی ہسٹری کیا ہے، مختصر سی اس کی بھی ہسٹری سن لیجیے آپ۔ ایک دن سلطان احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کا بھی مزار پرانوار احمد آباد شریف میں موجود ہے۔ آپ بادشاہ بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے، یہاں تک کہ احمد آباد شریف میں آپ کا مزار پرانوار بھی ہے، اور آج بھی مسلمان تو مسلمان، غیر قوم بھی جو ہے وہ اپنی دکان کھولنے سے پہلے اپنی دکان کی چابیاں جو ہے وہ آپ کی چوکھٹ پر پہلے رکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی دکان اوپن کرتے ہیں۔ سلطان احمد شاہ حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلطان احمد شاہ حاضر ہوا۔ یہ شیخ احمد گنج بخش کھٹو کون ہے؟ آپ کا مزار پرانوار بھی احمد آباد شریف میں موجود ہے۔ آپ سرکار شاہ عالم کے استاذوں میں سے ایک استاد ہیں، سرکار گنج بخش احمد کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سلطان احمد شاہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شیخ احمد گنج بخش کھٹو کی بارگاہ میں، اور سلطان احمد شاہ نے جو بادشاہ تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کروا دیجیے، مجھے حضرت خضر کا دیدار کرنا ہے۔ سرکار احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کی گزارش، آپ کی درخواست حضرت خضر تک پہنچا دیں گے۔ ایک مرتبہ سرکار احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تہجد کے بعد ورد وظائف میں مصروف تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں ختم کرنے کے بعد جب حضرت خضر وہاں سے جانے لگے، حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطان احمد شاہ کی درخواست آپ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ حضور وہ بادشاہ جو ہے وہ آپ سے ملاقات کا خواہشگر ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے کہیے کہ پہلے 40 دن کا چلہ کرے اور کچھ ورد و وظائف آپ نے عطا فرمائے، کہا اس کو پہلے پڑھے اس کے بعد دیدار ہوگا۔ سرکار شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطان احمد شاہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کرنے کو کہا ہے اور یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے، یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سلطان احمد شاہ نے سارے معاملات جو اپنے محل کے معاملات تھے وہ اپنے خاص وزیر کے سپرد کر دیے اور 40 دن کے چلے میں بیٹھ گئے اور ورد و وظائف میں مصروف ہو گئے۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے۔ آج لوگوں نے جناتوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے، اتنا بدنام کر دیا ہے کہ آج کوئی بھی شخص ایرا غیرہ اٹھ کر آتا ہے کہ حضرت مجھ کو جنات ہے، مجھ کو پھلانے کا سایہ ہے، مجھ کو سرکار بابا مان کا سایہ ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جن کو نمازوں سے اور سجدوں سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہوتا، انہیں سرکار بابا مان کا سایہ آ جاتا ہے، معاذ اللہ، انہیں جنات آ جاتے ہیں۔ وہ بھی کیسے؟ معلوم ہے، 5 جنات آتے ہیں۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو یہ جناتوں کو لوگوں نے
ان کی قوم کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اتنا آسان سمجھ لیا ہے جنات اپنے اندر بسانا، لوگوں نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے. اور پھر یہ جو جن کے اندر جنات ہوتے ہیں نا، وہ راستوں میں، چوراہوں میں، ہوٹلوں میں مذاق مسخری کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین ایسے ایسے واہیات گناہ اور ایسے ایسی واہیات بکواسیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر دوسرے دن ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ حضور مجھے پاک جنات ہے، مجھے پاک سایہ ہے. تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی، اتنا آسان نہیں ہوتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ خبیث ہوتا ہے. پہلے تو یاد رکھے کہ اب اگر حالات ایسے ہیں نا کہ میں کہوں گے خبیث بھی تو اب فارغ ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اب خود انسان اتنا خبیث ہو گیا ہے، اتنا اللہ ماشاءاللہ انسان اتنا خبیث ہو گیا ہے کہ نمازیں پڑھنی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے نہیں ہے، زکاتوں کو چھپانا ہے، ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر قضا کرنے ہیں، اور پھر ذرا سا دل دھڑکنا شروع ہو جائے زور سے تو کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے. ارے ظالم، یہ تو دیکھ کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، اسی کا کھاتا ہے اور اسی کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا. نماز روزے سے تجھے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے، اور پھر ذرا سا زور سے دل دھڑکنے لگتا ہے تو کہتا ہے میرا دل دھڑک رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. نادان، تو نے خود اپنے آپ پر کچھ کر دیا ہے. پہلے یہ دیکھ کہ تو نے اپنے آپ پیروں پر کلہاڑی ماری ہے. تو یاد رکھو کسی اور پر الزام لگانے سے پہلے، بزرگوں نے کہا ہے نا، کسی اور پر انگلی رکھنے سے پہلے یہ 3 انگلیوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ تیری طرف اشارہ کر رہی کہ تو اپنے آپ کو دیکھ پہلے، تو اپنے آپ کو دیکھ. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، 2 منٹ کے لیے ہی صحیح، روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ ایک مرتبہ سچا دوست تو جھوٹ بول سکتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آئینے کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ تو حقیقت میں ہے کون، تو حقیقت میں ہے کون. تو آئینہ خود بخود تمہیں جواب دے دے گا کہ تو کتنے دودھ کا دھلا ہے. میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو سلطان احمد شاہ کو حضرت خضر نے 40 دن بٹھایا تھا. انہوں نے سمجھا کہ اب حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے گی، مگر حضرت خضر نے مزید 40 دن کا چلہ کھینچنے کو کہا اور ورد وظائف میں اور بڑھوتری کر دی. آپ نے ایکسپٹ کر لیا اور مزید 40 دن بیٹھ گئے. جب وہ 40 دن یعنی کتنے ہو گئے، کتنے ہوئے 80 دن. جب وہ 40 دن میں مکمل 80 دن مکمل ہوئے، حضرت خضر نے مزید 40 دن بڑھا دیے، مزید 40 دن بڑھا دیے اور ورد وظائف میں بھی اضافہ فرما دیا. آپ نے ایکسپٹ کر لیا اور ورد وظائف میں جو اضافہ ہوا تھا وہ پڑھنے لگے. کتنے دن ہو گئے ٹوٹل؟ 120. حضرت خضر نے کہا حضرت شیخ احمد بن بخش بھٹو سے کہ کل فجر کی نماز میں کہنا سلطان احمد شاہ کی ہماری تمہاری بارگاہ میں ہم سے ملاقات ہو، تمہاری بارگاہ میں یعنی تمہارے گھر میں ملاقات ہوگی. سلطان احمد شاہ کو پیغام پہنچایا گیا کہ کل فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھو. فجر کی نماز کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے سلطان احمد شاہ کی شیخ احمد گنج بخش بھٹو کی خانقاہ میں ملاقات ہوئی. دروازہ بند کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا. اب یوں کہیے کہ روحانی میٹنگ شروع ہوئی، روحانی میٹنگ شروع ہوئی. اس میٹنگ میں جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں تو ہو گئی. اس کے بعد سلطان احمد شاہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اجازت مانگی. کس چیز کی اجازت مانگی؟ سلطان احمد شاہ حضرت خضر علیہ السلام سے سابرمتی کے مشرقی کنارے پر موجود ایک عظیم الشان میدان میں ایک شہر آباد کرنے کی اجازت مانگی. سلطان احمد شاہ نے سابرمتی کے مشرقی کنارے پر جو وسیع میدان ہے وہاں پر ایک شہر آباد کرنے کی اجازت مانگی. حضرت خضر علیہ السلام نے اجازت دی. آپ نے غور سے سنیے گا، حضرت خضر نے اجازت دی مگر اس شرط کے ساتھ کہ 4 ایسے احمد جمع کرو جن کا نام احمد ہو، جن کا نام احمد ہو، اور ایسے احمد ہو کہ جن کی کبھی عصر کی سنت غیر معقدہ بھی قضا نہ ہوئی ہو، سنت غیر معقدہ بھی قضا نہ ہوئی ہو. سلطان احمد شاہ نے جو یہ شرط رکھی آپ نے ایکسپٹ کر لی اس شرط اور آپ نے تلاش شروع کر دی.
حالانکہ پہلی شرط تو جو تھی وہ تو آسان تھی کہ احمد نام کے تو مل جائیں گے، مگر ایسے احمد ڈھونڈنا کہ جن کی کبھی سنت غیر موقدہ عصر کی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ فرض کی بات تو بہت دور کی رہی، عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت جو ہے وہ غیر موقدہ ہے، وہ بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو زندگی میں، ایسے احمد کو تلاش کرنا تھا۔ خیر آپ نے سوچا کہ تلاش تو کرنی ہی پڑے گی کیونکہ میرا ارادہ ہے شہر کو آباد کرنا ہے۔ آپ نے تلاش شروع کر دی۔ سلطان احمد شاہ نے تلاش کرتے کرتے آخر کار کافی عرصہ گزر گیا، تقریباً 2 سال یا 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اور تلاش بسیار کے بعد آپ کی بارگاہ میں شیخ احمد گنج بخش کھٹو کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور بہت تلاش کیا، آخر کار صرف 2 احمد ایسے ملے، پٹن کے حضرت قاضی احمد جود رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسرے حضرت ملک احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار احمد آباد کالو پور بلوچاوار میں موجود ہے۔ یہ 2 احمد ایسے ملے کہ جن کا نام بھی احمد تھا اور جن کی کبھی سنت غیر موقدہ عصر کی بھی قضا نہ ہوئی تھی۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور بہت تلاش کیا، آخر کار صرف 2 ہی احمد ایسے ملے ہیں، اب کیا کروں؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ سلطان احمد شاہ شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ رہنمائی فرمائیں کہ اب میں کیا کروں؟ 4 احمد چاہیے مجھے، 2 ہی ملے ہیں۔ اللہ تعالی شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے اتنا تلاش کیا ہے تو سن لو، تیسرا احمد میں خود ہوں۔ تیسرا احمد شیخ احمد گنج بخش کھٹو نام تھا نا، آپ فرماتے تیسرا احمد میں ہوں کہ میری سنت غیر موقدہ عصر کی کبھی قضا نہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ اب سلطان احمد شاہ نے کہا کہ چلو 3 مل گئے، 3 مل گئے تو سلطان احمد شاہ عرض کرتا ہے کہ حضور صرف اور صرف تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب کوئی مل نہیں رہا ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ 4تھا احمد میں خود ہوں، 4تھا احمد میں خود ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب 4 احمد جمع ہو گئے۔ دیکھیں سلطان تھے، بادشاہ تھے، مگر نمازوں کی کیسی پابندی تھی آپ کی، تو پھر اللہ ولایت کیوں نہ عطا کرتا کہ سنت غیر موقدہ بھی کبھی عصر کی قضا نہ ہوئی، کبھی عصر کی سنت غیر موقدہ بھی قضا نہ ہوئی تھی۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آخر کار یہ 4 احمد جمع ہوئے 27 فروری 1411 عیسوی 7 ذی القعدہ 813 ہجری، ٹھیک اسی جگہ پر جس جگہ کی نشاندہی حضرت خضر نے کی تھی، ٹھیک اسی مقام پر ان 4 احمدوں نے مل کر ایک ڈور کھینچی، ایک رسی کھینچی اور احمد آباد شریف کی بنیاد رکھی گئی۔ احمد آباد شریف کی بنیاد رکھی گئی۔ تو جس احمد آباد شریف کو آباد کیا ہو حضرت خضر کی اجازت سے اور جس کی بنیاد رکھی گئی ہو ایسے اللہ کے مقبول ولیوں کے ہاتھوں میں، اس احمد آباد کو کوئی آنچ آ کیسے سکتی ہے؟ اس احمد آباد کو کوئی آنچ کیسے آ سکتی ہے؟ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، خیر اب آپ کو شبیہ مصطفیٰ کیوں کہا گیا؟ سرکار شاہ عالم کو شبیہ مصطفیٰ یعنی آپ کی شکل ہو بہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی تھی، آپ کی شکل ہو بہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، حدیث کی کتاب پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مسند بنائی تھی، اس مسند پر بیٹھ کر آپ بچوں کو حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے، مگر چونکہ آپ کی عمر شریف بھی کافی ہو چکی تھی اور بیماری کی وجہ سے ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ مدرسہ میں نہ آ سکے، بچوں کو پڑھانے کے لیے نہ آ سکے۔ تو آپ نے سوچا کہ چلو کل چلے جائیں گے، مگر کمزوری کی وجہ سے آپ دوسرے دن میں نہ جا پائے۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، لگاتار 6 دن گزر گئے، اس میں بیچ میں جمعہ نہیں آیا تھا، لگاتار 6 دن گزر گئے اور آپ بچوں کو پڑھانے نہ جا سکے۔ آخر کار 7واں دن آیا، آپ صبح میں مدرسہ پہنچے، جیسے تیسے آپ اپنی مسند پر بیٹھے اور مسند پر بیٹھنے کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بچوں چلو سبق نکالو۔
بچوں نے سبق نکالا تو آپ نے کہا یہ تو سبق نہیں تھا. کیا کہا آپ نے؟ یہ تو سبق نہیں تھا، سبق تو پیچھے رہ گیا ہے، آپ لوگ آگے نکل گئے ہو. بچوں نے کہا کہ نہیں حضور، یہی سبق ہے، ابھی کل ہی تو آپ پڑھا کر گئے ہیں، یہی سبق ہے، کل ہی تو آپ پڑھا کر گئے ہیں. کہاں کل؟ کہاں ہاں حضور. کہا میں تو 6 دن سے نکلا نہیں ہوں اپنے کمرے سے. آپ نے کہا میں 6 دن سے. کہا نہیں حضور، آپ ہی نے پڑھایا ہے. اللہ اکبر. فوراً آنکھیں بند کی، اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، اپنی مسند سے فوراً کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند کی. آنکھیں بند کرنا تھا، رونے لگے، آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تھے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کے دیدار سے محروم رہا، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس بیٹھ کر پڑھنے سے محروم رہا، یا رسول اللہ. اب بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ معاملہ کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بچے بھی کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ بچے بھی کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ طلباء بھی کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے براہ راست 6 دن تک مصطفیٰ جانے رہے. کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا. ان بچوں کو اللہ نے ولایت کا مقام، والے جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھایا ہو، جن کو میرے مصطفیٰ نے پڑھایا ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء، ان بچوں کی ولایت میں کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا. اب بچوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود تشریف لاتے تھے اور رسول اللہ نے ہمیں پڑھایا ہے. وہ ہمارے استاد شاہ عالم نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ رسول اللہ ہمیں 6 دن سے پڑھا رہے تھے. سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ تخت جو تھا، وہ تخت آپ نے سائڈ پر کروا دیا کہ اب جس پر رسول اللہ بیٹھ گئے تھے میں اس پر بیٹھ کر گستاخی نہیں کر سکتا. آپ نے اپنے لیے دوسرا تخت بنوا لیا. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء، یہ 2 تخت ہیں. یہ جو 2 تخت ہیں نا، جو شاہ عالم مسجد میں آج بھی موجود ہے، اس میں سے ایک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور دوسرے تخت پر سرکار شاہ عالم آخری ایام میں بیٹھے اور انہوں نے بچوں کو سبق پڑھایا. آج یہ تخت اتنے متبرک مانے جاتے ہیں کہ ان تخت کے نیچے کھڑے رہ کر لوگ نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور ان تخت کے نیچے بیٹھ کر لوگ اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں مانگتے نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تبرکات کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے. میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید برہان الدین المعروف سرکار قطب عالم، سرکار شاہ عالم کا نام کیا تھا؟ اصل نام کیا تھا؟ محمد. کیا نام تھا؟ محمد. آپ کو کس نام سے پکارا گیا؟ سراج الدین. آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ قطب عالم تو المعروف، معروفی نام ہے. آپ کو کس نام سے یاد کیا گیا؟ برہان الدین. آپ کا نام کیا تھا؟ برہان الدین. یاد رکھیں ہمارے بزرگ جو تھے نا، وہ اپنے بچوں کے نام محمد ہی رکھا کرتے تھے. محمد. سید برہان الدین المعروف سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قیام پٹن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے حضرت شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں تھا. جب سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر شریف 14 سال کی ہوئی تو ایک روز خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دکن سے گجرات تشریف لائے تھے اور جب آپ پٹن تشریف لائے اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی محفل سجی تھی اور سرکار قطب عالم اس محفل میں جب پہنچے، سرکار قطب عالم کی عمر شریف صرف 14 سال کی تھی. آپ نے دور سے ہی جب سیدزادے کو دیکھا، کس نے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے دور سے 14 سالہ آل رسول کو، سیدزادے کو دیکھا، فوراً اپنے قریب بلایا اور ان کی پیشانی چومی اور فرمایا کہ تم میں قطبیت کے آثار نظر آ رہے ہیں. کس کو کہا؟ آپ کے والد شاہ عالم کے والد قطب عالم کو، تم میں قطبیت کے آثار نظر آ رہے ہیں. سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب جوان ہوئے تو شیخ رکن الدین نے آپ کی شاہی خاندان میں شادی کروائی. اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح آپ کے بڑے بادشاہ کے وزیر جو تھے امین الدین خان، ان کی لڑکی سلطانہ بیگم سے سرکار قطب عالم کا دوسرا نکاح
بادشاہ کے وزیر امین الدین خان کی لڑکی سلطانہ بیگم سے دوسرا نکاح ہوا. بادشاہ کا جو یہ وزیر تھا، بادشاہ کا یہ جو وزیر تھا امین الدین خان، یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے، ان کا نسب جو ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر سے جا کر ملتا ہے. یعنی یہ جو بادشاہ کے جو وزیر تھے یہ سرکار صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے. تو سرکار صدیق اکبر کی اولاد کی لڑکی کا نکاح جب سرکار قطب عالم سے ہوا، یعنی صدیق کی نسل جب علی سے ملی تو شاہ عالم پیدا ہو گیا. صدیق کی نسل جب علی سے ملی، سرکار شاہ عالم کا دامن، حسین شاہ عالم. پٹن آپ کی جائے ولادت ہے، سرکار شاہ عالم کی جائے ولادت پٹن شریف ہے. اب سید برہان الدین عرف قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، کیونکہ خواب میں رسول اللہ خود تشریف لائے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ برہان الدین اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا. قطب عالم کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا برہان الدین اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھنا اور اس کا چہرہ مجھ سے مشابہ ہوگا، اور اس تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ مرتبہ محبوبیت عطا فرمائے گا، اور میری دنیا میں جتنی ظاہری عمر تھی اس بیٹے کو بھی اللہ اتنی ہی عمر عطا فرمائے گا. میری دنیا میں جتنی ظاہری عمر تھی، کتنی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف؟ زور سے بولو، 63 ایئرس. اللہ تعالیٰ تیرے اس بیٹے کو بھی اتنی ہی عمر عطا فرمائے گا. نام محمد، رسول اللہ بھی فرماتے ہیں نا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا قیامت کے دن بھی وہ میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی وہ میرے ساتھ. عجیب ناموں کی آج فیشن نکلی ہے، پپو، ٹپو، پنکی، ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں جس کا دور دور تک کوئی اسلام سے واسطہ نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی معنی نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے کیا اعتراض ہے کہ تیرے 3 بیٹے ہو اور تیرے تینوں بیٹوں کا نام محمد ہو. میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اپنے بچوں کا نام اب صحابہ کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھو. اب آپ کہیں گے کہ یار میرا نام تو فلانا ہے، میرا نام تو فلانا ہے. یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے نا تو رسول اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی تعظیم بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو. کیونکہ آج عرف عام میں محمد کو کوئی محمد کہہ کر نہیں پکارتا، محمد پھر محمد ہو جاتا ہے، محمد پھر محمد ہو جاتا ہے. تو یہ معاذ اللہ نام محمد کی بے حرمتی ہے. تو نام محمد رکھو، پھر پکارنے کے لیے آپ کوئی دوسرا نام رکھ دو. اب آپ کہیں گے کہ یار میرے بیٹے نے تو، میری والدین نے تو، میرے امی ابو نے تو میرا فلانا نام رکھا ہے، فلانا نام رکھا ہے. یاد رکھیے خوشخبری ہے آپ کے لیے، ہمارے علماء نے اور ہمارے اسلاف نے کتنی آسانی ہمیں عطا فرما دی کہ آج بھی، ابھی سے بھی اگر تم چاہو تو اپنا نام محمد رکھ سکتے ہو کہ میرا نام محمد ہے. مثال کے طور پر میرا نام آج سے محمد ہے، پکارنے کے لیے، لوگوں میں عام کرنے کے لیے میرا نام اسلم ہے، رکھوں گا. میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ابھی سے نیت کر لو، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جس گھر کے دسترخوان پر محمد نام کا شخص بیٹھا ہوتا ہے اس دسترخوان پر کبھی بے برکتی آ ہی نہیں سکتی، اس دسترخوان پر کبھی بے برکتی آ ہی نہیں سکتی. اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جنت کا جو دروگا ہے رضوان، ان سے کہے گا اے رضوان محمد سے کہو جنت میں داخل ہو جائے، اے رضوان محمد سے کہو جنت میں داخل ہو جائے. اب رضوان پکاریں گے اے محمد اللہ کا فرمان ہے جنت میں داخل ہو جائے. اس وقت حشر کے میدان میں شروع سے آخر تک جتنے محمد ہوں گے وہ سب جنت کے گیٹ پر حاضر ہو جائیں گے. رضوان جنت کہیں گے کہ تم کو نہیں بلایا گیا، محمد ابن عبداللہ کو بلایا گیا ہے، تم کو نہیں بلایا گیا، محمد ابن عبداللہ کو بلایا گیا ہے. اللہ اکبر. اس وقت
وقت لوگ کہیں گے، اس وقت لوگوں کے ناز بھی اٹھائے جائیں گے. لوگ کہیں گے رضوان تم نے جب پکارا تھا تو یہ قید نہیں لگائی تھی کہ محمد ابن عبداللہ، تم نے صرف محمد کہا تھا تو ہم حاضر ہو گئے جنت کے گیٹ کے پاس. اب رضوان جنت کشمکش میں پڑ جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رضوان جنت ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، آج صرف میرے محبوب کے نام پاک کی برکت سے ان سب کو جنت میں داخل عطا فرمائے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار خلق نبوت، تاجدار خلق نبوت. سرکار حضور محدث اعظم ہند کا نام بھی سید محمد تھا، ہے نا؟ آپ کا نام بھی محمد تھا. سنیں آپ اپنے نعتیہ کلام میں کیا ہے، خود فرماتے ہیں خدائی میں خدا کے جب پیامی کا پیام آیا تو جھوما عرش اعظم وجد میں بیت الحرام آیا. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں خدائی میں خدا کے جب پیامی کا پیام آیا تو جھوما عرش اعظم وجد میں بیت الحرام آیا. کسی نے مجھے جب پوچھا کہ تیرا کون حامی ہے، کسی نے مجھے جب پوچھا کہ تیرا کون حامی ہے تو بے ساختہ میری زبان پر یا رسول اللہ تیرا نام آیا. میں صدقے اسم احمد کے، اسم کہتے ہیں نام کو، میں صدقے اسم احمد کے میں قربان نام نامی پر تیرا ہم نام ہونا حشر کے دن مجھے کام آیا. تیرا ہم نام ہونا حشر کے دن مجھے کام آیا. اسی نے کر دیا سید کو سید جب کہیں پہنچا، اسی نے کر دیا سید کو سید جب کہیں پہنچا تو اٹھا شور وہ دیکھو محمد کا غلام آیا، دیکھو محمد کا غلام آیا. اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کرو. تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. پکارنے کے لیے کون سا نام ہوا آپ کا؟ پکارنے کے لیے کون سا نام ہوا آپ کا؟ مشہور و معروف سراج الدین. تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اور خود ہی آپ کے والد ہی نے ہی سیدھے کان میں اذان کہی اور الٹے کان میں اقامت پڑھی. پھر جب سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ نے ہی اپنے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کی اور کھجور منہ میں چبا کر اپنے بیٹے کو کھلا دی اور پھر اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا. ایک تعجب خیز بات بتاؤں آپ کو، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ پیدائشی حافظ قرآن، پیدائشی حافظ قرآن تھے، مکمل حافظ قرآن. اب آپ خود سوچیں کہ بیٹا جب مکمل حافظ قرآن تھا تو ماں کیسی ہوگی، ماں کیسی ہوگی. یاد رکھیں بچوں کے اندر ماں باپ کے اخلاق و اطوار کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب عورت جب گھر میں حمل سے ہو نا تو اسے اچھے اچھے کام کروائے، جتنا ہو سکے عورت وضو میں رہے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرتی رہے، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کرتی رہے، جتنا ہو سکے نمازوں کی پابندی کرتی رہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا اثر شکم میں ہوتا ہے، شکم میں پلنے والے کو اس کا اثر پہنچتا ہے. آپ پیدائشی حافظ قرآن تھے. رسمی تعلیم کے لیے آپ کا سلسلہ شروع ہوا. تعلیم کا سلسلہ یاد رکھیں، رسمی تعلیم. اللہ نے سرکار شاہ عالم کو پیدائشی ولی کامل بنایا تھا اور جب خدا کسی کو ولایت دیتا ہے تو پہلے علم دیتا ہے بعد میں ولی بناتا ہے. یاد رکھیں کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا. کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کو ہر کسی کو اللہ کا ولی مت بنا دو. ہر کسی کو جو بھی چرس گانجا پیتا ہو اور انسن نعرے لگاتا ہو اس کو اللہ کا ولی مت بنا دو. یہاں تک کہ سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ کسی کو تم ہوا میں اڑتا ہوگا دیکھو تو اس کو بھی ولی مت بنا دو، اس کو بھی ولی نہ سمجھو، اس لیے کہ ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑا کرتی ہیں، پرندے بھی اڑا کرتے ہیں. کسی کو تم پانی پر چلتا ہوگا دیکھو تو اس کی ولایت کے ڈنکے مت بجانے لگو، اس لیے کہ پانی میں تو مچھلیاں بھی تیرا کرتی ہیں. سب سے بڑی ولایت جو ہے وہ استقامت ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ سب سے بڑی ولایت استقامت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی، بزرگان نے فرماتے استقامت کے ساتھ اگر کوئی 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی کر لے فتنے کے دور میں تو وہ اللہ کا ولی ہے. فتنے کے دور میں وہ اللہ کا ولی ہے.
میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، نمازوں کا دور دور تک واسطہ نہیں، سجدوں کا۔ اور ایسے لوگوں کو جب پوچھو نا کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہو، کہتے ہیں ہماری نماز تو کعبے میں ہوتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگوں سے کوسوں دور رہا کرے، صحیح اور شریعت مطہرہ کے پابند مرشد کا دامن تھامے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ پیدائشی ولی کامل تھے، تو جب اللہ کسی کو ولایت دیتا ہے تو پہلے علم دیتا ہے، اس کے بعد ولی بناتا ہے۔ مگر پھر بھی رسمی تعلیم کے لیے آپ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سرکار فرید الدین گنج شکر کے نواسے شیخ رکن الدین سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور تصوف کی تعلیم آپ نے حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ مدرسے کی ایک کرامت بھی یہاں پر موجود ہے، مگر اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو والد محترم نے کہا کہ بیٹا محمد سراج الدین، اب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت بھی شروع کر دو، اور خلوت میں یعنی اکیلے میں بیٹھ کر مراقبہ کیا کرو۔ جب آپ کی عمر شریف 16 سال کی ہوئی تو سرکار شاہ عالم زبردست عالم دین بن چکے تھے۔ 16 سال کی عمر میں زبردست عالم دین بن چکے تھے۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ ہے، یہ ہمارے اولیاء۔ آج ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم سیدھے کرامتوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ کرامتیں کتنی ہیں یہ بتا دو۔ سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص اسی طرح آیا تھا نا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں چند دن۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر چند دن رہنے کے بعد وہ جانے لگا، کہا جاؤ، آپ نے اجازت دی جانے کی، مگر آپ نے کہا آئے کیوں تھے پہلے یہ تو بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا مہمان کہ حضور آپ کا نام بہت سنا تھا تو سوچا کہ آپ کا مرید بن جاؤں، مگر یہاں پر رہا آپ کے ساتھ تو میں نے آپ کی تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں جانے لگا۔ تو سرکار جنید بغدادی نے کہا کہ سن کہ بے شک تو نے میری کرامت نہیں دیکھی، مگر بتا کیا کبھی مجھے نماز کی قضا کرتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں حضور، نمازوں کی بات تو بہت دور کی رہی، میں نے آپ کی کبھی تہجد قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ کہا اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا کبھی روزے تو نے قضا ہوتے دیکھے؟ کہا نہیں حضور، آپ تو فرض روزے کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتے ہیں۔ کہا آپ نے کبھی تو نے شریعت مطہرہ سے ہٹ کر میرا کوئی قدم بڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، شریعت مطہرہ پر آپ کو پابندی سے عمل کرتے دیکھا ہے۔ تو سرکار جنید بغدادی فرماتے نادان اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ استقامت کے ساتھ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ کی عمر شریف جب 17 سال کی ہوئی آپ نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اور ہزاروں کے مجمع میں آپ تقریر فرماتے، واعظ و نصیحت کرتے۔ آپ کی جب تقریر ہوتی ہزاروں کا مجمع ہوتا، زیادہ تر عربی میں اور فارسی میں آپ تقریر کیا کرتے تھے۔ سرکار شاہ عالم زیادہ تر فارسی اور عربی میں تقریر کیا کرتے تھے۔ سرکار شاہ عالم نے ایک وظیفہ بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے لگو تو دوسرا کلمہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ میں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی دھو رہا ہوں، اس سے تمہارا دل پاک ہوگا۔ سرکار شاہ عالم نے اور ایک بہترین عمل آپ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے کہ جب وضو کر چکو تو اپنی داڑھی کو جھاڑو اور پڑھو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس طریقے سے کرو گے تو سرکار شاہ عالم فرماتے اللہ تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا، عزت بھی بڑھا دے گا۔ اللہ تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا، تمہاری عزت بھی بڑھا دے گا۔ یہ سرکار اتنی چھوٹی چھوٹی داڑھی والوں کے لیے نہیں کہا، جو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق جس کی داڑھی ہے۔ پھر یہ خس داڑھی والے بھی شروع نہ کر دے گا چلو روزی میں برکت کا عمل مل گیا۔ پہلے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق داڑھی رکھو، اس کے بعد یہ عمل کرو۔ آپ کے شب و روز کیسے تھے؟ آپ کے خلیفہ میاں احمد مخدوم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ریحانۃ الابرار میں لکھتے ہیں کہ مرشد کبھی بھی پنج وقتہ نماز کی جماعت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ مرشد کبھی بھی جماعت ترک نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، مرشد 7 دن کے اندر 2 قرآن ختم کرتے تھے، 7 دن کے اندر 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور تیسرا، مرشد رات میں
دریا کے کنارے چلے جاتے اور پوری رات ریت پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے. دھیرے دھیرے آپ کی شہرت بڑھنے لگی. بادشاہ احمد نے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کے بیٹے کی بہت تعریف سنی ہے, ان کا خطاب کی تعریف سنی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو محل میں لے کر آئے اور میں ان کی تقریر سنوں. حضرت شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ, بادشاہ احمد نے شیخ احمد کھٹو تک پیغام پہنچایا. دیکھیے ڈائریکٹ نہیں جاتے تھے, کیسے اللہ والے تھے, ڈائریکٹ نہیں جاتے تھے, ڈائریکٹ پیغام نہیں پہنچاتے تھے, بیچ میں کسی کو رکھتے تھے. شیخ احمد کھٹو کو رکھا کہ مجھے شاہ عالم کا خطاب سننا ہے. اب شیخ احمد کھٹو بھی ڈائریکٹ شاہ عالم کے پاس نہیں جاتے, ان کے والد قطب عالم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ کا پیغام آیا ہے, بادشاہ تمہارے بیٹے کا بیان سننا چاہتا ہے. کہا چلو ٹھیک ہے. تو سرکار شاہ عالم کی خدمت میں دونوں باپ اور شیخ احمد گنج بخت کھٹو حاضر ہوئے. جیسے ہی والد محترم کو آتے ہوئے دیکھا, شاہ عالم اپنے والد کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے, اپنے باپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. جیسے ہی قطب عالم کو آتے ہوئے دیکھا, شاہ عالم کھڑے ہو گئے, باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہاں پر مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سالوں تک نہیں ملے, سالوں تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. اور جب سالوں کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی, جب سالوں کے بعد آپ کی بیٹا اللہ کا, باپ اللہ کا نبی, بیٹا بھی اللہ کا نبی, حضرت یعقوب کو بھی خدا نے نبوت دی اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی. ان سے پیچھے جو تھے نا سب کو نبوت ملی. یوسف علیہ السلام کو پتا چلا ابا حضور آنے والے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے ہی حضرت یوسف کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام صرف اور صرف اتنے سالہ جدائی ہو گئی تھی تو اپنے باپ کو ایسے تکتے رہے, ایسے دیکھتے رہے کہ دیکھنے دیکھنے میں باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا بھول گئے. اس کے لیے نہیں, آلس کی وجہ سے نہیں, سستی کی وجہ سے نہیں, ہزاروں سال کے بعد, کئی سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی تھی, کئی سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی تھی باپ سے. تو اچانک جب باپ کا چہرہ سامنے آیا تو کھڑے ہونا بھول گئے باپ کی تعظیم میں. خدا نے کہا اے یوسف, اپنے باپ کی تعظیم کے لیے تم کھڑے نہ ہو پائے, تم سے پہلے تو میں نے سب کو نبی بنایا تھا, اب تمہاری نسلوں میں کسی کو نبوت کا تاج عطا نہ کروں گا. باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, تو سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے. سرکار قطب عالم نے کہا کہ بادشاہ احمد کا پیغام آیا ہے, وہ آپ کو اپنے محل میں تقریر کروانا چاہتا ہے. کہتا ہے حضور آپ دونوں کی بات میں کیسے ٹال سکتا ہوں, ٹھیک ہے کب جانا ہے, کہاں فلاں فلاں دن جانا ہے. سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سلطان احمد کے محل میں آپ نے سبحان الذی اسری بعبدہ, یہاں خدا نے عبدہ کیوں کہا, اس پر آپ نے 2 گھنٹے تقریر فرمائی. اس پر آپ نے 2 گھنٹے تقریر فرمائی. میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, پھر آپ کا نکاح, آپ کا پہلا نکاح سندھ کی شاہی خاندان کی لڑکی سے ہوا. اس کی وفات کے بعد انہی کی بہن جو بیوہ ہو گئی تھی مغلائی بیگم, ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے عطا فرمائے, سید ناصر الدین, سید نصیر الدین, سید محمد بیگ, سید برہان الدین اور سید سلطان مصری رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی, سیدہ بی بی راضی, سیدہ بی بی زینب, سیدہ بی بی خدیجہ اور سیدہ بی بی سغرا. آپ کی خوب شہرت ہوئی, ہزاروں آپ کے مریدین ہوئے اور آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا. روزانہ ہزاروں لوگ آپ کے لنگر کھانے پر آ کر پیٹ بھرا کرتے تھے. آپ کی ایک کرامت میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, اب یہ کرامتیں تو بے شمار ہے آپ کی, مگر 3 کرامتیں میں لایا ہوں, مگر یہاں پر صرف 2 کرامتیں اور بتانا ضروری بھی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو, کیونکہ اب صرف 3 منٹ باقی ہے. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ کچھ لوگوں کی ہے, کچھ کی نہیں. اجازت ہے نا, کیونکہ ایسی باتیں بار بار سننے نہیں ملتی. اور پھر مجھے بھی یہ تیاری کرنے میں کافی دن لگ گئے, تب جا کے میں سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اور ان کی کرامتوں کی کتابیں سب کچھ چھان چھان کر میں
یہاں پر ایک جگہ پر میں نے اکٹھا کیا. میری بھی کئی دنوں کی محنتیں ہیں اور ماشاءاللہ آپ بھی وقت نکال کر جب سرکار کا عرس پاک منانے کے لیے آئے ہی ہیں. اب تو کوئی کام تو ہی نہیں اور ماشاءاللہ گرما گرم کھانا بھی یہاں پر ملنے والا ہے آپ کو. تو تھوڑی دیر اور صحیح سرکار قطب عالم اور سرکار شاہ عالم کے نام پر ایک کرامت میں بیان نہیں کرتا. آپ کی ایک کرامت جو آپ نے تو بارہا سنی ہوگی کہ طوطا حافظ قرآن تھا، ہے نا؟ آپ کا طوطا حافظ قرآن تھا. آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، بازو میں ایک پنجرا پڑا ہوتا، اس کے اندر طوطا تھا. تو آپ جو پڑھتے تو وہ بھی طوطا اسے رٹا کرتا. آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے، طوطا اسے رٹا کرتا. جب آپ نے دیکھا کہ ہو بہو جیسا میں پڑھتا ہوں اس طرح طوطا بھی پڑھتا ہے، ایک دن فجر کی نماز کے بعد سرکار شاہ عالم نے اپنے ولایت والی نگاہ طوطے پر ڈالی، اسے پورا قرآن کا حافظ بنا دیا، پورے قرآن کا حافظ بنا دیا. میرے پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ایک مرتبہ اب کیا ہونے لگا کہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ رمضان شریف میں جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے یا یوں کبھی بیٹھتے تو آپ طوطے کو ساتھ میں لے کر ہی بیٹھتے اور قرآن اسے سناتے، وہ آپ کو سناتا. جہاں کہیں پر آپ اٹک جاتے یا کہیں پر اگر سہو ہو جاتا یا غلطی جاتی تو طوطا آپ کی غلطی نکالا کرتا تھا. آپ طوطے کا قرآن سنتے، وہ آپ کا قرآن سنتا. اس طرح ہونے لگا. ایک مرتبہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری تھی تو طوطے پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور اچانک طوطا جو ہے وہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی زبان بھی، پرندوں کی زبان بھی جانا کرتے تھے. طوطے پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو عالم وجد میں سرکار شاہ عالم کے منہ سے یہ نکلا کہ تو نے اپنے محبوب کو پکارا، لے میں حاضر ہو گیا. طوطے کو کہتے ہیں تو نے اپنے محبوب کو پکارا، لے میں حاضر ہو گیا. طوطے پر ایسی وجد کی کیفیت طاری ہوئی، ایسا پھڑ پھڑایا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. سرکار شاہ عالم نے اپنے مرید، اپنے خلیفہ خاص کو بلایا، اپنا رومال عطا فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ شہید غیرت ہے، اسے میرے رومال کے اندر کفن دے کر دفنا دو. میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ لوگوں نے اس کا مزار بھی، آپ کے طوطے کا مزار بھی احمد آباد میں شاہ عالم کے مزار کے بازو میں جو مزارات ہیں ان میں اس طوطے کا بھی مزار وہیں پر موجود ہے. نہیں دیکھا ہے تو اب دیکھ لیجئے گا. میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اسی طریقے سے احمد آباد کی مشہور و معروف چشتی نظامی بزرگ حضرت خواجہ موسیٰ سہاگ اللہ کے ولی ہے. اس رات سے بھی آپ ہی نے پردہ اٹھایا. موسیٰ سہاگ اللہ کے ولی ہے، اس رات سے بھی آپ ہی نے پردہ اٹھایا تھا. وہ کیسے؟ سن لیجئے، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک کافر کا مر گیا تھا کوئی کافر اور اس کی میت جا رہی تھی اور ایک خوبصورت عورت جس کو سجایا دھجایا گیا تھا وہ بھی اس کے آگے آگے چل رہی تھی. حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لاش جا رہی ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم اس کو جلانے کے لیے جا رہے ہو، یہ ساتھ میں عورت کیوں جا رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے اور چونکہ اس نے شادی کی تھی اس کے ساتھ اور شادی میں جو وعدے ہوتے ہیں، قسمیں کھلائی جاتی ہیں، جو وعدے ہوتے ہیں ساتھ پھیرے لینے کے بعد کہ جنم جنم تک ساتھ رہے گا ہمارا، جئیں گی بھی ساتھ میں، مریں گی بھی ساتھ میں. چونکہ اب یہ شوہر مر گیا ہے تو اب یہ عورت جو ہے یہ اپنے شوہر کے ساتھ، یہ سہاگن ہے مگر اب شوہر کے ساتھ یہ ستی ہونا چاہتی ہے، یعنی یہ سہاگن ہی اس کے ساتھ چتا میں سو جائے گی اور مر جائے گی. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ سہاگ نے جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ سہاگ کہتے ہیں کہ موسیٰ تجھ سے تو یہ کمزور عورت بہتر ہے، تجھ سے یہ کمزور عورت بہتر ہے کہ شادی کے وقت اپنے سہاگ سے کیے گئے وعدے کو اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ زندہ جل کر پورا کرنے جا رہی ہے. اس کے سہاگ سے کیا گیا وعدہ اب اس کے ساتھ زندہ جل کر پورا کرنے جا رہی ہے. موسیٰ تجھے کیا ہو گیا؟ چل اٹھ، اپنے خدا کے عشق کی سہاگ کی چوڑیاں پہن اور اپنے عشق کو امر بنا دے. اپنے خدا کی عشق کی چوڑیاں پہن اور اپنے عشق کو امر بنا دے. اس کے بعد آپ نے چوڑیاں پہن لی دونوں ہاتھوں میں اور لال لباس پہن لیا اور لال لباس پہننے کے بعد آپ
آپ کے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار خواجہ نظام الدین نے اس لباس کی وجہ پوچھی. آپ نے ساری حقیقت سنا دی. سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ لباس اتارنے کو تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں مرد یہ لباس پہنے یہ جائز نہیں ہے، مگر چونکہ تم نے خدا کے عشق میں یہ لباس پہنا ہے، خدا کے عشق میں یہ لباس پہنا ہے، یہ لباس اتارنے کو تو نہیں کہوں گا، مگر جاؤ کہیں دور چلے جاؤ اور روپوش ہو جاؤ، دنیا والوں کی نظروں سے روپوش ہو جاؤ. اور تم سے یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اس لباس کو شہرت نہ دینا، اس لباس کو عام نہ کرنا. میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، مرشد سے اجازت لے کر موسیٰ سہاگ احمد آباد تشریف لے آئے، اور احمد آباد میں ایک مرتبہ قحط سالی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. نماز استسقاء پڑھی گئی، پھر بھی بارش پڑھنے کا نام لے رہی تھی. آخر کار لوگ سلطان احمد شاہ جو ہے وہ سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے. سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، ایک لال لباس پہنے ہوئی، چوڑیاں پہنے ہوئی تمہیں ایک عورت نظر آئے گی. حالانکہ وہ عورت نہیں ہے، وہ موسیٰ سہاگ ہے، وہ اللہ کا بہت بزرگ بندہ ہے، ولی کامل ہے. ان سے دعا کرواؤ، اللہ ان کی دعا رد نہیں فرمائے گا. ان سے دعا کرواؤ، اللہ ان کی دعا رد نہیں فرمائے گا. سلطان احمد شاہ بتائی گئی جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ سرکار موسیٰ سہاگ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ناچ رہے تھے. میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے، ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے. عورتوں کے ساتھ ناچ رہے تھے. سلطان احمد شاہ وہاں پر پہنچے اور کہنے لگے کہ حضور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے. پہلے تو آپ نے ٹال مٹول کیا، مگر عالم وجد میں جب آپ پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ سب سرکار شاہ عالم نے کیا ہے، اور سرکار شاہ عالم نے سلطان کو میرے پاس بھیجا ہے. اللہ اکبر. ایک جلال بھری نگاہ آپ نے سلطان احمد شاہ پر ڈالی، اور موسیٰ سہاگ کہتے ہیں کہ میری سوتن شاہ عالم سے کہہ دینا. کیا کہتے ہیں؟ میری سوتن شاہ عالم سے کہہ دینا کہ میرے راز پر سے اس نے پردہ اٹھایا ہے، اگر اس کے راز پر سے میں پردہ اٹھا دوں گا تو دنیا میں کہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی دنیا میں. یعنی یہ عالم روحانیت کی رازوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ولایت کے مقام کے رازوں کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ سرکار شاہ عالم کو خدا نے کیسا عالی مرتبہ عطا فرمایا تھا، کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس کا تذکرہ یہاں پر موسیٰ سہاگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد موسیٰ سہاگ نے ایک پتھر ہاتھ میں لیا اور جو چوڑیاں پہنی تھی وہ ہاتھ آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ پانی برساتا ہے یا تیرے سہاگ کی چوڑیاں توڑ دو، پانی برساتا ہے یا تیرے سہاگ کی چوڑیاں توڑ دو. ابھی تو یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف آسمان کالا ہو گیا اور اتنا بارش برسا کہ پورا احمد آباد پانی سے جل تھل ہو گیا، پورا احمد آباد پانی سے جل تھل ہو گیا. جب آپ کا وصال با کمال ہونا تھا، اللہ اکبر، سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کشف کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ موسیٰ سہاگ کا انتقال ہونے والا ہے. سرکار شاہ عالم نے اپنے خلیفہ خاص سید احمد میاں مخدوم کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ سہاگ کو تم اپنے ہاتھوں سے ہی غسل دینا، مگر خبردار غسل دینے سے پہلے ان کے ہاتھوں میں جو چوڑیاں ہیں وہ اتارنا مت، اور ایک کمرے میں جا کر انہیں غسل دینا، ان کا راز لوگوں کے سامنے فاش نہ کرنا اور ایک کمرے میں ہی انہیں دفن کر دینا. اور بھی ہدایتیں سرکار شاہ عالم نے دی، اور مگر ہدایت خاص کر کے کہا کہ ان کا راز لوگوں میں فاش نہ ہونے دینا. سرکار شاہ عالم کی مرید خاص خلیفہ خاص سید احمد میاں مخدوم نے سرکار موسیٰ سہاگ کو غسل دیا کمرے میں، اور غسل دینے کے بعد آپ کو سپرد خاک کیا گیا، آپ کو دفن کیا گیا. اور آپ کو دفن کرنے کے بعد آپ کے راز کو اس طرح پوشیدہ رکھا گیا کہ آپ کے مزار جیسے 4 مزار بنا دیے گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اصل موسیٰ سہاگ کون سے مزار میں لیٹے ہوئے.
میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سرکار موسیٰ سوہاگ کی ولایت کا چرچا جو کیا تھا وہ سرکار شاہ عالم نے کیا تھا۔ آپ کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، سرکار شاہ عالم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، تب آپ کے والد ماجد سید برہان الدین عرف قطب عالم کا وصال ہو گیا۔ احمد آباد کے قصبہ بٹوا میں آپ کا مزار پرانوار موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، ایک مرتبہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ ایک جگہ پر رسول اللہ کھڑے ہیں، ہوا چل رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کی آنکھ کھلی تہجد کے وقت، اللہ اکبر، فوراً دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں سرکار شاہ عالم کو خواب آیا تھا رسول اللہ یہاں کھڑے تھے، رسول اللہ یہاں کھڑے تھے۔ اس وقت سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس ہو گیا، کیونکہ خوشبو ہی آ رہی تھی نا۔ جہاں پر رسول اللہ تشریف لاتے ہیں وہاں پر ایک بہترین خوشبو والا ماحول ہو جاتا ہے۔ سرکار شاہ عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہیں پر سرکار کھڑے تھے جو مجھے خواب میں تشریف لائے تھے۔ تو سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ وہاں سے ہٹ گئے، اس جگہ کو آپ نے کوٹن کر دیا، اس جگہ کو آپ نے کوٹن کر دیا۔ تاج خان نیپالی نے جب آپ کا مزار تعمیر کروایا تو اس جگہ پر ایک خاص قسم کی چھتری بنا کر اوپر گنبد بنا دیا گیا، جسے آج روشن مہندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روشن مہندی ہے۔ یہاں پر یہ جو چھتری بنائی گئی ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراصل یہاں پر کھڑے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جو کہ آپ کا چہرہ رسول اللہ کے مشابہ تھا، آپ ہمیشہ امامہ شریف پہنے رہتے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک سینے تک تھی۔ اور ایک بات جانتے ہو، اور ایک تعجب ہے اس بات، سرکار شاہ عالم شہید ہوئے، سرکار شاہ عالم شہید ہوئے ہیں۔ کیسے؟ سلطان محمود کا جو وزیر تھا حاجی کالو، یہ نہ معلوم کیوں آپ سے بہت حسد رکھتا تھا، چولائی کی سبزی آپ کو بہت پسند تھی، سرکار شاہ عالم کو چولائی کی سبزی بہت پسند تھی۔ ایک مرتبہ سلطان محمود نے آپ کو محل میں دعوت پیش کی، آپ محل میں تشریف لے گئے، خاص آپ کی چولائی کی سبزی میں حاجی کالو نے، جو آپ کا وزیر تھا سلطان محمود کا، اس نے زہر ملا دیا۔ جب آپ کھانا کھا کے گھر تشریف لائے، طبیعت بگڑنے لگی، آپ کو پتا چل گیا کہ اب ہمارے آخری ایام ہے، گھر والوں کو بلایا، آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی، وصیتیں فرمائی۔ تہجد کے وقت صبح صادق سے پہلے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور آپ کی روح قفس سری سے پرواز کر گئی۔ اس کو شہید حکمی کہتے ہیں۔ شہید حقیقی جو اللہ کی راہ میں لڑ کر جو شہید ہوتے ہیں وہ شہید حقیقی ہے، اور جو دیوار کے نیچے گر کر مر جائے یا پانی میں ڈوب کر مر جائے، طاعون پلیگ کی بیماری میں مر جائے، اسی طریقے سے زہر کی وجہ سے مر جائے، اسے شہید حکمی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ شہادت حاصل ہے، سرکار سیدنا صدیق اکبر کو بھی یہ شہادت حاصل ہے، اور سرکار عمر فاروق اعظم، عثمان ذو النورین اور مولا کائنات کو شہادت حقیقی حاصل ہے۔ 20 جمادی الثانی 880 ہجری 63 سال کی عمر شریف میں آپ نے شہادت حکمی پائی۔ آپ کے بچوں میں سے سید ناصر الدین اور سید نصیر الدین اور آپ کے خلیفہ سید میاں احمد نے آپ کو غسل دیا، اور آپ کی جنازے کی نماز آپ کے خلیفہ حضرت قاضی سید اسماعیل ابن برہان الدین اصفہانی نے پڑھائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، بس یہی گزارشات۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک آپ کا دیوانہ یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہوا ہے سارا عالم ہی دیوانہ شاہ عالم کا، ہوا ہے سارا عالم ہی دیوانہ شاہ عالم کا، جسے دیکھو وہی پڑھتا ہے خطبہ شاہ عالم کا۔ نبی پاک خود آئے ہیں مسند پر پڑھانے کو، نبی پاک خود آئے ہیں مسند پر پڑھانے کو، اسی سے جان لو کیسا ہے رتبہ شاہ عالم کا، اسی سے جان لو کیسا ہے رتبہ شاہ عالم کا۔ تمہارے در پہ روتا آئے تو ہنستا ہوا جائے، تمہارے در پہ روتا آئے تو ہنستا ہوا جائے، کرم کا
फैज का मरकज है रोजा शाह आलम का, करम का फैज का मरकज है रोजा शाह आलम का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सरकार शाह आलम, सरकार कुतुब आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह का सदका अता फरमाए। जो कल संडे है, ज्यादातर लोगों की छुट्टियां होगी, हो सके तो कल सरकार शाह आलम का संदल शरीफ भी है, हो सके तो कल अहमदाबाद शरीफ आप लोग निकल जाइए, क्योंकि उन्हीं की जिंदगी के हालात सुने हैं तो हाजिरी देने में एक अलग ही लुत्फ आएगा, एक अलग ही मजा आएगा। हो सके तो सफर शुरू कर दीजिए, कल सुबह में अहमदाबाद निकल जाइए, सरकार शाह आलम, सरकार कुतुब आलम की बारगाह में हाजिरी देकर आइए। अपने लिए भी दुआ फरमाए, इस फकीर के लिए भी दुआ फरमाए, मदरसे सिद्दीक अकबर के लिए भी खास दुआ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई बनाए, खुलूस और इखलास के साथ दीन मदीन की खिदमत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें आपको इन अच्छों का सदका अता फरमाए, इन्हीं की मोहब्बत में खुदा जिंदा रखे, इन्हीं की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मौला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।